آپ کے باہم تعلق کی بنیاد اطمینان ہو۔ اطمینان بہت سی چیزیں ہیں اطمینان کے حوالے سے۔ اگر انسان باہم بیٹھے اور ایک دوسرے کو آگ لگا کے اٹھے، ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ انسان بیٹھے تو ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل ہو، وہ اطمینان ہے آپ کا۔ تو قرآن مجید نے انسان کے شعور کی دراصل جو کیٹیگری رکھی ہے، بھئی آپ کو کیسے پرکھا جائے، وہ شادی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم پہلے شہزادے ہوتے ہیں، یعنی شادی سے پہلے ہم شہزادے اور شہزادیاں ہوتی ہیں سب، لیکن جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی گرپ کتنی سخت ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے، پھر ہم بکھلا جاتے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم زندگی گزاریں تو گزاریں کیسے۔ پہلے 4 دن جو ہوتے ہیں وہ تو شہزادے اور شہزادیوں کے ہوتے ہیں، اس کے بعد ذمہ داری کے ہوتے ہیں۔ پتہ ہی اس وقت چلتا ہے معاشرے کی گرپ کا یا معاشرتی زندگی کی مشکلات کا، جو شادی کے بعد ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس لیے حضرت آدم کا ذکر کرتا ہے، اور پھر دونوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہوتا ہے۔ کس بات میں؟ دولت کمانے میں، پیسہ کمانے میں نہیں، ایک دوسرے کو غلط اور صحیح بتانے میں معاونت کرنا ہوتی ہے۔ جہاں پہ عورت غلط ہے وہاں پہ مرد بتائے گا بھی آپ غلط ہیں، یوں نہیں کہے گا کہ تو تے سارے دا سارا ہی غلط ہے، یوں نہیں کہے گا۔ عورت کو بھی یوں نہیں کہے گا، اور عورت بھی مرد سے یوں نہیں کہے گی کہ جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں سوائے تباہیوں کے اور کچھ نہیں حاصل ہوا۔ ایک یہ انداز زندگی ہے۔ مرد کہے کہ جب سے تو گھر میں آئی ہے کبھی سکون کا ایک لمحہ مجھے نصیب نہیں ہوا، یوں نہیں ہے۔ اصل میں دونوں کے تعلق کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ غلط اور صحیح کی بنیاد پہ ہے۔ جب انسان غلط ہے تو وہ جب اعتراف کرتا ہے اس کا مطلب اس کی تذلیل نہیں ہوتا، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ کہ خیر اور شر کے درمیان دونوں ایک دوسرے کا تعاون کریں، یعنی غلط بتانے میں، صحیح میں معاونت کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون ہے۔ یہ ہے اصل مقصد انسانی زندگی میں یا اسلامی زندگی میں باہم جو ہے شادی کا۔ قرآن یہ بتاتا ہے۔ ہم اگر اس کسوٹی پہ اپنی شادی کو پرکھیں معاشرے کی تو پتہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں یار پہ پوری اترے گی کہ نہیں اترے گی، مشکل ہوگا۔ اس میں یار پہ کیسے اترے گی؟ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں جو شادی نہیں کی، جنہوں نے بنیادی نقطہ لو کا قرآن مجید نہیں بتاتا۔ بھی آپ کہیں جی کہ مجھے محبت ہوگی تو میں شادی کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اطمینان آپ کی ذات کو ملے، سکون ملے، یعنی جب آپ بیٹھتے ہیں تو اطمینان قلب آپ کو نصیب ہو، آپ کی ذات محسوس ہو کہ آپ کی ذات تکمیل پا رہی ہے، مکمل ہو رہی ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یعنی اطمینان کے بعد محبت کا قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رحمت کا، یعنی مہربانی بڑھتی جائے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اگر بچوں کی منگنی کر دیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ لڑائیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جب آپ بچوں کی منگنی کر دیں ایک دفعہ تو پھر جھگڑا عید پر بھی ہے، شب رات پر بھی ہے، شب برات پر بھی ہے، عید الاضحیٰ پر بھی ہے، پھر جھگڑے جنم لیتی ہیں، نہ اطمینان رہتا ہے، نہ مودت رہتی ہے، نہ رحمت رہتی ہے۔ یعنی ان رشتوں میں باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ان چیزوں کو دیکھیں، اور یہ بنیادی نقطہ قرآن مجید بیان کر کے پھر جب شادی ہو جائے اس سے پہلے یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے بعد بھی یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن جب شادی ہو جائے تو خیر و شر میں فرق کرنے کے حوالے سے لازم ہے۔ کیا آپ فرق کرتے ہیں خیر و شر میں یا نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 افراد ایسے ہی ہیں جیسے کسی اجنبی بس میں بیٹھے ہوں اور چلے جا رہے ہیں،
نہ منزل کا پتہ ہے نہ راستے کا پتہ ہے، بس یہ ہے کہ بیٹھے ہیں اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ، الحمدللہ، وہ اتنا ہی ہوگا، باقی کچھ نہیں ہے۔